دوسرے خلفاء راشدین کا جو دوسرے خلیفہ تھے رضی اللہ عنہ، وہ ایک اچھا نام ہے. آپ اپنے آپ کو عمر سے بلا سکتے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. یہ مائک نمبر 1 میں کوئی غیر مسلم بھائی ہو. السلام علیکم، میرا نام جناردن کٹی ہے. ہاں جی ہاں جی ہاں جی، میں 36 سال کا ہوں. تو 35 سال تک میں اندھیری دنیا میں مطلب کھویا ہوا تھا. 1 سال پہلے ایسا ہو گیا میرے دل اور دماغ میں کہ میں مالک کو کھوجنے کے لیے نکلا، دنیا بنانے والے مالک کو. تو پہلے میں نے اپنے ہندو میں کوشش کیا تھا، تو ہندو میں مجھے دماغ نہیں ملا. کرسچن میں گیا میں، تو کرسچن میں بھی مجھے کافی مطلب جسے میں ہاں جی ہاں انشاءاللہ کرسچن میں مجھے کافی راستہ نہیں ملا. اسلام میں آنے کے بعد مجھے صحیح راستہ ملا. ہاں شکریہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھ جیسے گنہگار انسان کو علم سے مطلب نواز دی ہے. اور آج اسلام کو ٹیررسٹ سے بدنام کیا جا رہا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ ٹیررسٹ مذہب نہیں ہے. ایک گنہگار انسان خود اللہ تعالیٰ کے آگے سجدے پہ لگ گیا. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ جو نان مسلم لوگ ہیں اس کو قریبی سے جانے، اور انشاءاللہ میری دعا ہے کہ آپ لوگ کو بھی ہدایت مل جائے انشاءاللہ. اور جاکر صاحب، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کے جیسے 1000 لوگوں کو پیدا کرے اللہ تعالیٰ. آمین آمین انشاءاللہ. اور جاکر صاحب، میں آپ کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں انشاءاللہ. بھائی صاحب نے کئی مذاہب کا مطالعہ کیا. پہلے ہندو تھا، ہندو مذاہب کا مطالعہ کیا، حقیقت نہیں ملی. عیسائی مذہب کا کیا، اسلام کا کیا، تو اسے پتا چلا کہ اسلام دین الحق ہے. وہ چاہتے ہیں کہ 1000 لوگ ذاکر جیسا ملے. میں چاہتا ہوں کہ ذاکر سے بہتر ہو. ذاکر معیار نہیں ہے. میں بھی ایک ناچیز ہوں آپ کی طرح، میں بھی ایک عام انسان ہوں. دعا کرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کئی گنا بہتر بنے اور ہمارے آخری پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہ چلے. آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں جی میں مانتا ہوں. آپ مانتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ نہیں کوئی بات آپ مانتے ہیں بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے. آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں جی مانتا آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ ہوں. نہیں کوئی بھی دباؤ، کوئی مالی معاشی نہیں کوئی. پریشر آپ دل اور دماغ سے قبول کرنا چاہتے ہاں ہیں؟ جی ہاں جی انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے ہیں. انشاءاللہ. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ. رسول. میں گواہی دیتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کہ اللہ کے علاوہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے. اور پیغمبر. ماشاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ. اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے. اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کو جنت نصیب فرمائے اور آپ کی طرح اور کئی غیر مسلمان کو ہدایت دے. ہزاروں نے، لاکھوں کروڑوں. انشاءاللہ دعا. اور آپ کی یہ جو ہے چھوٹا سا نظریہ اسلام کے بارے میں، کیا اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے؟ شاید وہ میرے تقریر سے زیادہ اور لوگوں کے دلوں کو کھولا ہوگا. تو اس کے لیے میں آپ کو جزائے خیر کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ آپ کے اور آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ہاں جی میں مائک نمبر 3 خاتون کے شعبے میں کوئی بہن ہوں غیر مسلم تو ان کو موقع دیجیے. میں ہندو ہوں اور میں لکشمی پجاری ساؤتھ انڈین ہوں. اور میرا ایک ہی سوال ہے آپ سے، کیا ہندو دھرم میں مچھی کھانا کوئی گناہ ہے؟
میں نے پوچھا کہ ہندو دھرم میں مچھی کھانا گناہ ہے کیا؟ مچھی کھانا گناہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ پڑھیں گے مہابھارت انوشاسن پرو چیپٹر نمبر 88 اس میں جب یدھشٹر پوچھتے بھیشم سے کہ ہم یگنا میں پوجا میں کیا دیں گے تاکہ ہمارے پردادا خوش ہوں گے، تو بھیشم جواب دیتے یدھشٹر سے، یدھشٹر پانڈو کے سب سے بڑے بھائی ہوتے، تو بھیشم جواب دیتے یدھشٹر سے اگر آپ بھاجی پالا دیں گے تو ہمارے پردادا 1 مہینے کے لیے سنتشٹ رہیں گے، اگر مچھلی دیں گے تو 2 مہینہ، گوشت دیں گے تو 3 مہینہ، خرگوش دیں گے تو 4 مہینہ، بکرا دیں گے تو 5 مہینہ، سور دیں گے تو 6 مہینہ، اگر برڈ پرندے دیں گے تو 7 مہینہ، ہرن دیں گے تو 8 مہینہ، اگر بفیلو دیں گے تو 11 مہینہ، اور اگر گائے دیں گے تو پورے 1 سال۔ پورا مینیو دیا ہے، اس میں مچھلی بھی دی گئی ہے۔ تو اسلام میں مچھلی کھانے کی اجازت ہے، ہندوازم میں بھی۔ یہ غلط فہمی لوگوں کو دیگر مذاہب سے ملی، اس کا پورا جواب جاننے کے لیے ہندوازم میں کس طریقے سے آیا آپ میری کیسٹ دیکھ سکتے۔ از نان ویجیٹیرین فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبٹڈ فار اے ہیومن بینگ؟ کیا گوشت کھانا، اس میں مچھلی بھی آتا ہے، انسانیت کے لیے حرام ہے کہ حلال ہے؟ آپ بہن اسلام کے بارے میں جانتی ہے؟ آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے؟ تو میری درخواست ہے کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اسلام کو جانیے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ میں درخواست کروں گا میرے اہلیہ سے کہ اس بہن کو بھی قرآن مجید کا ترجمہ دے تاکہ وہ اسلام کے بارے میں جانے، دین حق کے بارے میں جانے اور امن کے بارے میں جانے۔ مائک نمبر 2۔ میرا نام شدیپ رائے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے۔ کیوں؟ اسلام کے علاوہ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس۔ یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے۔ جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی خطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے۔ اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے یو ایس اے میں، امریکن میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 3-4% ہے۔ پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، اس سے پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے اور یہودی ہے کچھ لوگ، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے لیکن فرض نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے سوال کیوں پوچھا کہ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ لیکن تو بھی آپ کرنا چاہتے کہ نہیں؟ آپ اسلام قبول کرنا چاہتے؟ فالو کروں گا، فالو کرنے کے بعد۔ فالو کرنے کے بعد تو ابھی آپ فالو نہیں کر رہے، نہیں لیکن آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ آپ مانتے کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ کوئی نہیں، آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ غلط ہے، آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ آپ اگر یہ مانتے تو اب اسلام کے پہلے مرحلے میں داخل ہو جائے، فالو کرنا تو بات
फॉलो करना, अगर सब चीज एक साथ में कि 5 टाइम नमाज, रोजा रखना, ज़कात, हज, सब चीज एक साथ में तो बहुत मुश्किल है। एक आदमी अगर ईमान लेके आता है कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, तो पहले रुकन तौहीद में दाखिल होते। अगर आपके पास तौहीद है तो ये पहला अव्वल रुकन है, फर्ज रुकन है। बाकी चीज भी करना जरूरी है, लेकिन अगर आप शिरक नहीं करते और तौहीद में मानते, एक अल्लाह में मानते, मुमकिनात है, हाई चांसेस, वेरी हाई चांसेस कि आप जन्नत में जा सकते। आपको मुकम्मल हो सकता है पहली बार आप कहे कि नमाज में 1 बार पढ़ूं, फिर 2 बार पढ़ने लगेंगे, कुछ हफ्ते बाद फिर 3 बार। उसका मतलब ये जरूरी नहीं कि मैं इस्लाम अगर मानता हूं एक अल्लाह है, खुदा एक है, मोहम्मद आखिरी पैगंबर, सब कुछ आज के आज ही करना पड़ेगा। कोशिश कीजिए, हो सकता है 2% करे, 1%, फिर 3, फिर 4, लेकिन अगर आपको ईमान है कि अल्लाह एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु आखिरी पैगंबर है, मेरा ये कहना है कि आप इस्लाम को कबूल कीजिए, आस्ते आस्ते उसके ऊपर अमल कर सकेंगे। आप इस्लाम को कबूल करना चाहते? भाई साहब, मेरी मम्मी डैडी आपके मम्मी डैडी से डर है आपको? है नहीं, लेकिन तो भी फिक्र है। फिक्र करना फर्ज, अगर मुसलमान बनेंगे तो और फिक्र करने पड़ेगा, क्योंकि इस्लाम में वालिदैन की खिदमत करना फर्ज है। उसका मतलब नहीं कि आप मुस्लिम बन जाएंगे तो वालिदैन को छोड़ देना चाहिए, भले वो मुशरिक है, भले वो हिंदू है। कबूल करना चाहते हैं? हाँ। कोई आपको जबरदस्ती कर रहा है? नहीं। कोई दबाव नहीं। अब ये नहीं करना चाहिए जाकिर भाई ने बड़े मजमे में जबरदस्ती की, नहीं। वरना कल कीजिए। आप दिल से करना चाहते हैं? हाँ। अपने दिमाग से, हाँ। होशो आवाज में? हाँ। खतना करना जरूरी नहीं, करे तो बेहतर है। है ना? जरूरी नहीं, आपको डर लगता है कि अब शिर्क से बचना फर्ज है अव्वल, उसके बाद आस्ते आस्ते हो सकता है कल आपका डर निकल जाएगा। फर्ज है, लेकिन आपको हाइजीनिक भी रहेगा। तो आप मानते खुदा एक है? हाँ, एक है। आप मानते खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? मैं अरबी में कहूंगा, आप दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वाशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाल्लाह, आप इस्लाम में दाखिल हो चुके, और मैं दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि जल्द से जल्द आप इस्लाम पे अमल भी करें, और दुआ करता हूं कि आपको इस जिंदगी और आखिरत में बेहतरीन जिंदगी दे और आपके घर वाले को हिदायत दे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाम चाहते हैं? रे माशाल्लाह, सब मुझे जानते हैं कि राजा नाम है। राजा नाम है? राजा, लेकिन तो भी नाम बिल्कुल सही। मैं जो इस वक्त सोच सकता हूँ, आप अपना नाम उस्मान रख सकते। उस्मान तीसरे खलीफा का नाम था रज़ियल्लाहु अन्हु, और आप अपने आप को उस्मान से पुकार सकते हैं इंशाल्लाह। मैं वॉलंटियर हजरात से गुजारिश करूंगा, 5 माइक के वक्त हमारे पास कम है, जितने भाई शहादत देने वाले हों, कलमा पढ़ने वाले हों, उन सबको इकट्ठा कर लिया जाए जिस माइक के करीब जितने भी लोग हों, ताकि आसानी के साथ इस काम को अंजाम दिया जा सके। माइक नंबर 1, 2 और इसी तरीके से 3, 4, जो खातून के शोबे में 2 माइक हैं, माइक नंबर 3 और 4, वहां भी जितनी खवातीन हों इस्लाम कबूल करने वाली, सबको लाया जाए। और इसी तरीके से पीछे की जानिब जो हमारा माइक नंबर 2 सेंटर पे है और माइक नंबर 5 सबसे अखीर में है, वहां भी जितने गैर मुस्लिम भाई इस्लाम कबूल करना चाहते हैं उन लोगों को आगे किया जाए, वक्त हमारे पास कम है। वॉलंटियर हजरात बता सकते हैं, माइक नंबर 1 में कुछ लोग हैं, 2 लोग हैं। माइक नंबर 2 में सेंटर पे जो माइक है भाइयों के शोबे में, वहां कोई हैं, 2 लोग वहां भी हैं। माइक नंबर 3 और 4 जो खातून के शोबे में 2 माइक हैं, वहां अगर कोई खातून हो तो मुझे इत्तला दी जाए। 3 बहनें हैं। 3 बहनें इस्लाम कबूल करना चाहती हैं। माइक नंबर 5 जो हमारा सबसे अखीर में माइक है भाइयों के शोबे में,
وہاں اگر غیر مسلم بھائی اسلام قبول کرنا چاہتے ہوں تو ان لوگوں کا بھی کی طرف اشارہ دیا جائے، بتایا جائے